اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے علی حسین صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمراد بقوله صلی اللہ علیہ وآلہ سائل العلماء سائل العلماء سائل العلماء وخالط الحکماء وجالس کبراء. سائل العلماء وخالط الحکماء وجالس الکبراء، یعنی علماء سے سوال کرو، حکماء کے ساتھ گھل مل جاؤ. خالط یعنی خلط ملط کس کو کہتے ہیں؟ گھلنا ملنا. خالط الحکماء، حکماء سے گھل مل جاؤ. وجالس الکبراء، کبراء کے ساتھ کیا کرو؟ بیٹھو. ہاں پڑھیے. فالمراد بقوله صلی اللہ علیہ وآلہ سائل العلماء، کہ اللہ نے جو کہا سائل العلماء، علماء سے سوال کرو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پڑھیے. العلماء بامر اللہ تعالی غیر العالمین، عالمین باللہ. کہہ رہے ہیں ان سے مراد وہ علماء ہیں. کن سے پوچھنا چاہیے؟ کہ جو علماء بامر اللہ، اللہ کے اوامر کے عالم ہیں وہ، ٹھیک ہے، اس کے احکام کے عالم ہیں. غیر العالمین باللہ، لیکن وہ اللہ کے عالم نہیں ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں جانتے. صحیح ہے نا؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کے اسرار و رموز سے واقف نہیں ہیں، لیکن اس کے حلال و حرام کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو کہا اپنے حلال و حرام اور احکام کو کس سے معلوم کرو؟ علماء سے معلوم کرو. فَأَمَرَ بِمَسَائِلَتِهِمْ، ٹھیک ہے، بِمَسْأَلَتِهِمْ، تو حکم دیا ان سے سوال کرنے کا، عند الحاجہ، ضرورت کے وقت، الی الاستفتاء، فتویٰ جاننے کی، کہ جب آپ کسی مسئلے کو جاننا چاہیں تو آپ علماء سے سوال کریں. وَأَمَّا الْحُكَمَاءُ، ہاں مسائلتهم، وَأَمَّا الْحُكَمَاءُ فَهُمُ الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ أَوَامِرَ اللَّهِ. ہاں فَأَمَرَ بِمُخَالَطَتِهِمْ، کہنا ہے لیکن حکماء فَهُمُ الْعَالِمُونَ بِاللَّهِ، وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، اس کے اسرار و رموز کو جانتے ہیں، اللہ میں ڈوبے ہوئے ہیں. لا يعلمون اوامر اللہ، لیکن اللہ کے احکام کو تفصیل سے نہیں جانتے، صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو کیا کا حکم دیا؟ فَأَمَرَ بِمُخَالَطَتِهِمْ، تو ان سے ہمیں گھل مل جانے کا حکم دیا. ہاں مولانا بہما سے مراد جانتے ہیں کیا ہے؟ یعنی باللہ و بأوامر اللہ. تو حکماء کو کبراء کون ہیں؟ وہ ہم العالمون بہما، جو دونوں کے عالم ہیں، یعنی اللہ کے احکام کے بھی عالم ہیں اور اللہ کے بھی عالم ہیں. ہاں فَأَمَرَ بِمُجَالَسَتِهِمْ، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا ہمیں. لِأَنَّ فِي، ہاں اس لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی نیکی ہی نیکی ہے. ہاں مولانا شوف، وہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ تینوں کے لیے تین علامتیں ہیں. ہمارے لیے سبق ہے بہت بڑا اس میں. تینوں کے لیے کون تین جانتے ہیں؟ وہ نہیں تین، ہاں یہاں کون تین؟ وہ جو صرف اور صرف کیا جانتا ہے؟ احکام الہی. وہ عالم کہ جو صرف کیا جانتا ہے؟ اللہ کو. اور وہ عالم، وہ حکیم کہ جو دونوں کو جانتا ہے، اللہ کے احکام کو بھی جانتا ہے تفصیل سے، اور اللہ کے اسرار و رموز سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے. ان کی تین علامتیں کیا ہے؟ وَلِلْعَالِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ الذِّكْرُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْقَلْبِ. اللہ اکبر. وَالْخَوْفُ مِنَ الْخَلْقِ دُونَ الرَّبِّ وَالِاسْتِحْيَاءُ مِنَ النَّاسِ فِي الظَّاهِرِ وَلَا يَسْتَحْيِي فِي اللَّهِ فِي السِّرِّ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سوچیں کہ ہم سب کے لیے کتنا بڑا سبق ہے. فَلِلْعَالِمِ بِأَمْرِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے اوامر کا عالم ہے. الذکر باللسان دون القلب، وہ یاد
کرتا ہے, ذکر الہی کرتا ہے, لیکن صرف اور صرف کس سے؟ زبان سے. خدا ہم سب کو پناہ عطا کرے. دون القلب, بنا دل کے. والخوف من الخلق, مخلوق سے تو ڈرتا ہے. دون الرب, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا. والخوف والاستحیاء من الناس, لوگوں سے شرم کرتا ہے. فی الظاہر, سارے دکھاوے میں, ٹھیک ہے. ولا یستحی فی اللہ فی السر, لیکن پوشیدہ طریقے سے وہ اللہ سے حیا نہیں کرتا. تنہائی میں وہ سارے گناہ انجام دے دیتا ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگوں میں وہ کیا رہتا ہے؟ سب سے نیک ہوتا ہے. تو ہمارے لیے سبق ہے کہ نہیں؟ ڈرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ اللہ سے پناہ طلب کرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ کہ پالنے والے, چونکہ ہم سب کس گروپ میں آئیں گے؟ ان تینوں میں سے کس میں جائیں گے؟ پہلے میں. کیوں ہم کیا جانتے ہیں؟ پڑھ لکھ کے بھی کیا جانیں گے؟ اللہ کے احکام کو, ہے نا؟ یہی کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے, ہم اس کو جانیں گے. اور جاننے کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو بچائے. کیا ہے؟ ہم جب ذکر الہی کریں تو ذکر الہی صرف اور صرف ہماری زبان تک محدود ہو, عمل ہمارا نہ ہو, وہ دل سے ہم انجام نہ دیں. خوف کریں دنیا کا لیکن اللہ سے نہ ڈرتے ہوں. شرم کریں لوگوں سے لیکن تنہائی میں ہمیں اللہ سے شرم نہ آتی ہو. اللہ اکبر. پڑھیے مولانا. والعالم باللہ, اللہ بچائے. ذاکر قائد مستحیل. ہاں, ابھی تک سب اچھی آ رہی تھی جس میں کسی طرح کا ڈر نہیں تھا, لیکن اب جو حدیثیں آئیں گی وہ آئیں گی ہمارے لیے, ٹھیک ہے, خوف اور رجا کے لیے. والعالم باللہ, اور عالم باللہ جو ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, خائف بھی ہوتا ہے, اللہ سے ڈرتا بھی ہے, مستحی بھی ہوتا ہے, یعنی اللہ سے شرم بھی کرتا ہے. اما الذکر فذکر القلب للسان, کہہ رہے ہیں وہ جو ذکر کرتا ہے وہ دل سے کرتا ہے, زبان سے نہیں کرتا. والخوف خوف الرجاء لا خوف المعصیہ. مولانا, وہ جو ڈرتا ہے اللہ سے اس امید میں, گناہوں کی وجہ سے نہیں ڈرتا, رجا میں, یعنی یہ کہ اللہ کہیں اسے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. یہاں بتائیے جو ائمہ کا خوف تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام مصلی پہ جاتے تھے تو لرزنے لگتے تھے, وضو کرتے تھے تو لرزنے لگتے تھے, وہ خوف معصیت ہے کہ خوف رجا ہے؟ خوف رجا, چونکہ ان سے گناہ تو سرزد ہوئے نہیں ہیں. وَالْحَيَاءُ حَيَاءٌ مَا يَخْطُرُ عَلَى الْقَلْبِ لَا حَيَاءُ الظَّاهِرِ, اور شرم بھی ایسی کہ جو ان کے دل پہ وارد ہوتی, نہ کہ ظاہری حیا. توبہ توبہ استغفر اللہ, کان پکڑا پھر جا کے وہی کام کر دیا. آئے سمجھ میں؟ ہاں, میں نے کہا آج میں قسم کھاتا ہوں, کان پکڑتا ہوں, آئندہ کبھی مجھ سے ایسا نہیں ہوگا, پھر کل کو وہی کام کیا. تو یہ کیا ہے؟ حیا ظاہر ہے نا, حیا قلبی نہیں ہے. اللہ اکبر. پڑھیے مولانا. والعالم باللہ وامرہ لو ستۃ اشیاء. ہاں مولانا کہہ رہے جو اللہ کا عالم ہوتا ہے اور اس کے اوامر کا عالم ہوتا ہے اس کو 6 چیزیں, الثلاثۃ المذکورہ للعالم باللہ فقط. 3 چیزیں وہ ساری کی ساری جو کس کے لیے ذکر ہوئیں؟ عالم باللہ کے لیے. وہ تینوں کیا کیا؟ خوف معصیت, حیا اور کیا تھا تیسرا؟ ذاکر, خائف, مستحی. ذاکر, خائف اور مستحی, یعنی ذکر ہو قلب سے, خوف ہو قلب سے, حیا ہو قلب سے, نہ کہ ظاہر میں. تو یہ تینوں چیزیں کس کو حاصل ہوں گی؟ عالم باللہ والے کو اور بامر اللہ والے کو. ومع ثلاثۃ, اس کے علاوہ 3 اور ملیں گے اس کو. کونہ جالسا علی الحد المشترک بین العالم الغیبی وعالم الشہادہ, اس لیے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے ایسی جگہ پر, چونکہ اس کے پاس دونوں ملکہ ہے نا, کمال دنیاوی بھی ہے اور کمال اخروی بھی ہے. وہ اللہ سے بھی اتنا ہی قریب ہے جتنا دنیا سے قریب ہے.
پہلے پڑھا ہے نا ہم نے کہ جب وہ مخلوق میں جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے ان میں سے ایک ہے، اللہ سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اور جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ اللہ ہی کا گرویدہ ہے، دنیا کی اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو کہا چونکہ حد مشترک پہ بیٹھا ہوتا ہے عالم غیب اور عالم شہادت کے، وَقَوْنُهُ مُعَلِّمًا لِلْمُسْلِمِينَ، اور لوگوں کو کیا کرتا ہے وہ تعلیم دیتا ہے، وَقَوْنُهُ بِحَيْثُ يَحْتَاجُ الْفَرِيقَانِ، ہاں مولانا دونوں گروہ یعنی اللہ والے بھی محتاج ہیں، وہ عالم جو اللہ والے محتاج ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے اسرار کو جانتے وہ بھی اس کے محتاج ہیں، اور جو اوامر اللہ کو جانتے ہیں وہ بھی اس کے محتاج ہیں۔ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْهُمَا، اور وہ دونوں سے کیا ہے مستغنی ہے، اسے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے عالم کی جو اوامر اللہ کو جانتا ہے، یا ایسا عالم جو صرف اور صرف کس کو جانتا ہے اللہ کے اسرار و رموز کو جانتا ہے۔ کہا وہ دونوں اس کے محتاج ہوتے ہیں، یہ دونوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ ابھی یہ حدیث جاری و ساری ہے جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔